نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سورہ بقرہ کی 116 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مالک کریم یہ فرما رہا ہے کہ مشرکین اللہ رب العالمین کے لیے جو اولاد کا قول کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس تہمت سے بری ہے۔ کوئی شے اس کی اولاد نہیں، البتہ ساری اشیاء اس کی مخلوق ہیں اور اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، اس کی اطاعت انہوں نے اپنے ذمہ لازم کی ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق شرعی احکام اور اصول و ضوابط کو سمجھنے سے پہلے اس آیت میں استعمال ہونے والے دو لفظ خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ارشاد فرمایا سبحان۔ لفظ سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے کامل پاکیزگی، اور ہر عیب سے کامل پاکیزگی چونکہ صرف ذات باری تعالیٰ کی ہی شایان شان ہے، اس لیے یہ لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے لفظ سبحان کا اطلاق جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا لفظ ہے قانتون۔ قنوت کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت، دوسرا معنی لمبا قیام، اور تیسرا معنی خاموشی، اور چوتھا معنی دوام اور ہمیشگی۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی کرتے ہوئے لکھا لزوم الطاعت مع الخضوع، کہ انکساری اور عاجزی سے اطاعت کرنا۔ تو گویا قانتون کا مطلب اطاعت کرنے والے، تو آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ مشرکین تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ہر عیب سے کامل طور پر پاک ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اس کے حضور اطاعت کرنے والی ہے۔ اس آیت سے جو شرعی اصول اور ضوابط معلوم ہوئے، ان میں سے سب سے پہلا اصول تو آیت کے واضح لفظوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اولاد سے بھی پاک ہے، اور وہ مالک کریم بیوی سے بھی پاک ہے، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی میں کوئی بھی شریک نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وہ اولاد سے جو پاک ہے، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ والد سے مشابہ ہوتی ہے، اس کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جنسیت سے پاک ہے۔ اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والد کا جز ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اجزاء سے پاک ہے۔ اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے یہ چیز نہیں تھی، بعد میں یہ پیدا ہوئی، یعنی حدوث کا وہ تقاضا کرتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات قدیم ہے، حدوث سے وہ پاک ہے۔ مخلوق کی کوئی شے نہ اس کے مشابہ ہے، نہ اس کی جنس سے ہے، نہ اس کے مثل ہے، نہ اس کی کوئی جز ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری مخلوق اللہ رب العالمین کی مطیع و فرما بردار ہے۔ اب مخلوق میں سے کوئی فرد اس کی اطاعت خوش دلی سے کرے یا ناخوشی سے کرے، بہر صورت وہ اس کے احکام تکوینیہ کا مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ البتہ اگر کوئی خوش دلی سے اس کی اطاعت کرے تو اسے اجر و ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین
ان کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔